کچھ نوجوانوں سے سوشل میڈیا پر بات چیت ہو رہی تھی تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر سیکولرزم کوئی ایک نظام ہے یا کئی مختلف نظام ہیں. اس بات کو اور اس سوال کو پوچھ کے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ در حقیقت ان نوجوانوں کو سیکولرزم کی صحیح طرح سے سمجھ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. سیکولرزم واقعی کوئی ایک نظام نہیں، نہ ہی سیکولرزم کا یہ دعویٰ ہے کہ سیکولرزم ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے یا ایک کوہیرنٹ نظام ہے. ہرگز نہیں. سیکولرزم کے تحت بہت سارے مختلف قسم کے نظام یا پولیٹیکل فلسفیز کیٹیگرائز کیے جا سکتے ہیں، یعنی یہ ایک قسم کی سپرا کیٹیگری ہے. اس کے اندر لبرلزم بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر سوشلزم بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو پھر سیکولرزم ہے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ سیکولرزم از دا سیپریشن آف ریلیجیس انسٹیٹیوشنز فرام دی انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ. یعنی جو مذہبی ادارے ہیں، جس طرح چرچ ایک بہت بڑا مذہبی ادارہ تھا، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ ریاستی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ چرچ نہیں جا سکتے، لوگ بالکل چرچ جا سکتے ہیں، بٹ چرچ بحیثیت ایک ادارہ ریاستی معاملات کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گا. دوسری بات یہ فریڈم آف تھاٹ، کانشنس اینڈ ریلیجن فار آل، یعنی تمام لوگوں کو یہ اجازت ہوگی کہ جس طرح سے وہ اپنا ریلیجن پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ان کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنا ریلیجن پریکٹس کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ اینی ون آن گراؤنڈز آف ریلیجن، یعنی مذہب کی بنیاد پہ امتیازی سلوک نہیں ہوگا. قانون تمام لوگوں کے لیے ایک ہوگا، چاہے کوئی کرسچن ہو یا مسلم ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو، تمام لوگوں کے لیے ایک ہی قانون بنایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکولرزم کوئی ایک سیاسی نظام نہیں، بلکہ بہت سارے مختلف نظاموں کو سیکولرزم کی سپرا کیٹیگری میں شامل کیا جا سکتا ہے. نہ ہی سیکولرزم کا یہ دعویٰ ہے کہ سیکولرزم کوئی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، نہ ہی سیکولرزم کا یہ دعویٰ ہے کہ سیکولرزم ایک مکمل کوہیرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے. ناٹ ایٹ آل. یہ کہنا کہ سیکولرزم اپنے آپ کو ایک مکمل کوہیرنٹ پولیٹیکل سسٹم کہتا ہے یا ایک پولیٹیکل ایڈیالوجی کہتا ہے، در حقیقت ایبسلیوٹلی غلط ہے. سیکولرزم کے اندر مونارکیز بھی ہو سکتی ہیں، ملٹری ڈکٹیٹرشپس بھی سیکولر ہو سکتی ہیں، سوشل اسٹیٹس تو سیکولر ہوتے ہی ہیں. اگرچہ کچھ ایسے سوشل اسٹیٹس بھی تھے جنہوں نے اپنا اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا. مثال کے طور پہ افغانستان کے اندر جب کمیونسٹ اقتدار میں آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ریلیجن، اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا. بہت سارے کیپٹلسٹ اسٹیٹس ٹوٹلی سیکولر ہیں، مگر ایسے کیپٹلسٹ اسٹیٹس بھی ہیں جو کہ سیکولر نہیں ہیں. مثال طور پہ مسلم اسٹیٹس بہت سارے، یو اے ای کا اسٹیٹ ایک کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہے، سعودی عربیہ ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی، کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہے، مگر وہ سیکولر نہیں ہے. اسی طرح سیکولر سسٹم میں پریزیڈنشل سسٹم بھی چل سکتا ہے، پارلیمنٹری سسٹم بھی چل سکتا ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشنل سسٹم بھی چل سکتا ہے. ان ادر ورڈز سیکولرزم نہ تو ایک کوہیرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے، نہ ہی ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، نہ ہی اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے یا ایک کوہیرنٹ کمپلیٹ منفرد پولیٹیکل سسٹم ہے. ناٹ ایٹ آل. سیکولرزم کے بارے میں سمجھنے کے لیے یہی سمجھنا کافی ہے کہ بہت سارے مختلف پولیٹیکل ایڈیالوجیز اور سسٹمز کی سیکولر پالیسی ہو سکتی ہے، اس سینس میں کہ وہ یہ کہیں کہ مذہبی اداروں کا، یاد رکھیں مذہبی لوگوں کو نہیں کہا جا رہا، مذہبی اداروں کا ریاستی اداروں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف ریلیجن نہیں ہوگی، امتیازی سلوک مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. اور تیسری یہ بات کہ ہر شخص کو اور ہر ریلیجن کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتے ہیں. بس یہ تین پالیسیاں جس بھی نظام کے اندر ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ وہ نظام بھی سیکولر نظام ہے. مگر سیکولرزم بذات خود ایک نظام نہ تو ہے اور نہ اس کا یہ دعویٰ ہے، اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ دعویٰ ہے تو آپ کو مس گائڈ کر رہا ہے. اس بات کو سمجھنا اس طرح آسان ہو جائے گا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے مختلف پولیٹیکل سسٹمز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وی بلیو ان دا رول آف لا. ٹھیک ہے جی. سوشلسٹس بھی یہ کہتے ہیں وی بلیو ان دا رول آف لا، لبرلز بھی یہ کہیں گے وی بلیو ان دا رول آف لا، اور کنزرویٹیوز جو شریعہ لا نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ وی بلیو ان دا رول آف لا. رول آف لا کے پرنسپل پر اطلاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہے وہ اپنی مرضی سے قانون نہیں بنا سکتا، اپنی مرضی سے قانون تبدیل نہیں کر سکتا. اس کی مرضی قانون نہیں ہوگی، بلکہ قانون لکھا جائے گا اور اس قانون کا تمام لوگوں پہ اطلاق کیا جائے گا. مگر وہ کیا قانون ہوگا، کیا پرنسپل آف رول آف لا آپ کو یہ بتا دیتا ہے
کہ جناب عالی قانون یہ ہوگا یا وہ، ناٹ ایٹ آل. پرنسپل آف رول آف لا صرف یہ کہتا ہے کہ جو بھی قانون ہوگا اسی کا اطلاق کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور دوسری چیز کا اطلاق نہیں کیا جائے گا. مگر قانون کون سا ہوگا جس کا اطلاق کیا جائے گا، پرنسپل آف رول آف لا آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ کون سا قانون ہوگا. تو سیکولرزم بھی بالکل اسی قسم کا ایک اصول ہے، ایک سسٹم نہیں ہے بلکہ ایک اصول ہے. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. مگر کیا اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اچھا جی مذہب کی بنیاد پہ امتیازی سلوک تو نہیں کیا جائے گا، مگر پھر کون سا پولیٹیکل سسٹم ہوگا؟ اس پہ سیکولرزم کا کوئی جواب نہیں. بلکہ سیکولرزم کے اندر آپ لبرل پولیٹیکل سسٹم، پارلیمنٹری پولیٹیکل سسٹم، پریزیڈینشل پولیٹیکل سسٹم، پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا پولیٹیکل سسٹم، مونارکی، ملٹری ڈکٹیٹرشپ، کچھ بھی کر سکتے ہیں. سیکولرزم ایک براڈ کیٹیگری جس میں یہ تمام چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں اور کی جاتی ہیں. تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیکولرزم کوئی کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں ہے، نہ ہی سیکولرزم کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کوئی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، نہ ہی سیکولرزم ایک منفرد پولیٹیکل فلسفی ہے اس سینس میں کہ وہ آبویسلی تھیوکریسی سے تو بہت مختلف ہے. مگر یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں سیکولر ہوں تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی کیا پولیٹیکل فلسفی ہے. اس کی پولیٹیکل فلسفی تھیوکریسی سے تو علیحدہ آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ تھیوکریسی میں بلیو نہیں کرتا، یہ کہہ رہا ہے میں ایک سیکولر پولیٹیکل سسٹم چاہتا ہوں. مگر کون سا سسٹم، یہ بالکل اسپیسیفائی نہیں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں رول آف لا چاہتا ہوں، اس سے یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ وہ ایسی مونارکی نہیں چاہتا جس میں بادشاہ کی مرضی ہی قانون ہو، بلکہ قانون کہیں پہ لکھا جائے اور وہ اسی قانون کا اطلاق کیا جائے. مگر وہ کون سا قانون ہو ہمیں نہیں پتا. تو سیکولرزم بھی اسی طرح ایک اصول ہے، ایک کوہیرنٹ انٹائر کوڈ آف لائف اور پولیٹیکل فلسفی نہیں ہے. صرف ایک اصول ہے. جس طرح رول آف لا ایک اصول ہے، اسی طرح سیکولرزم بھی ایک اصول ہے. اب یہ ایک اصول بہت سارے مختلف پولیٹیکل سسٹمز شیئر کرتے. اس بنیاد پہ یہ کہہ دینا کہ سیکولر جو ہیں وہ تو آپس میں اتفاق نہیں کرتے، لہٰذا سیکولرزم کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، ایک مڈل ہیڈڈنس اور کنفیوژن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی یہ کہے کہ جو لوگ رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں وہ کسی ایک لا میں بلیو تو نہیں کرتے، لہٰذا دیکھیں جی ہم رول آف لا نافذ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا آپس میں اتفاق ہی کوئی نہیں. در حقیقت جس طرح رول آف لا کے لوگوں کا ایک بات پہ اتفاق ہے کہ جی جو بھی قانون ہوگا اس کو لکھا جائے گا اور اس کا اطلاق تمام لوگوں پہ کیا جائے گا، اسی طرح سیکولرزم ایک اصول ہے جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. بس مذہبی اداروں کا سیاسی اداروں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تمام لوگوں کے پاس فریڈم آف ریلیجس پریکٹس ہوگی. بس یہ اصول جو بھی قبول کر لے ہم کہیں گے کہ وہ سیکولر ہے. مگر اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ سیکولرز کی تو آپس میں بڑی لڑائی ہے، تو لہٰذا سیکولرزم ایک ایسا اصول ہے جس کو لاگو نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسی ہی آرگیومنٹ ہے جیسے آپ یہ کہیں کیونکہ ان لوگوں کے درمیان جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں لا پہ اختلاف ہے، تو لہٰذا رول آف لا بھی کا بھی اطلاق نہیں کیا جا سکتا. آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سیکولرزم صرف ویسٹ کا آئیڈیا نہیں ہے. ان فیکٹ آپ اگر اس نقشے کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دنیا کی اکثر حکومتیں سیکولر ہیں. پورے کا پورا لیٹن امریکہ جو ہے اس کی حکومتیں سیکولر ہیں، زیادہ تر افریقہ کی حکومتیں سیکولر ہیں، یورپ ایشیا کی زیادہ تر حکومتیں سیکولر ہیں. اور آپ غور کریں گے کہ وہ حکومتیں جو سیکولرزم نہیں اپناتی، جو کہتی ہیں کہ ہمارے ریاست کی ایک آفیشیل ریلیجن ہوگا، ان میں سے اکثریت مسلمانوں کی ریاستیں ہیں. امید ہے آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا، اس سے کچھ سیکھا بھی ہوگا. لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.